رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے آنے والے تمام فتن، تمام کے تمام جو فتنے ہیں ان کے حوالے سے رہنمائی بالکل صاف اور صریح انداز میں فرمائی ہے۔ اور وہ جو روایت ہم سنن ابو داؤد کی پڑھتے ہیں جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنزاً کہا گیا لقد علمکم نبیکم کل شیء، کہ تمہیں تمہارے نبی نے سب سکھایا ہے، تو وہ فرماتے ہیں ہاں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا ہے۔ اس حوالے سے جو آج کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7227۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی حتی یمر الرجل بقبر الرجل، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی شخص کی قبر پر سے گزرے گا اور تمنا کرے گا یا لیتنی کنت مکانک، اے کاش تیری جگہ پر میں ہوتا۔ اب یہ مختصر سا جملہ ہے لیکن ائمہ محدثین نے اس کی شرح میں جو لکھا وہ ہماری سماعتوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں اس قدر فتنے بپا ہوں گے، اس قدر فتنے ہوں گے اور اس قدر انسان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، پریشانیوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے جب وہ گھر جائے گا تو ایک وقت آئے گا وہ قبر والے کو دیکھ کے کہے گا اے کاش اس کی جگہ پر میں ہوتا۔ یہ تمنا کسی دینی معاملے کی وجہ سے نہیں ہے کہ دینی معاملے کی وجہ سے بندہ یہ ایک تمنا کرے کہ کاش میں مر گیا ہوتا، جیسے کہ احادیث طیبہ کے اندر سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے کاش یا لیتنی، اے کاش میں بھلا دی گئی ہوتی، جس طرح سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرف ایک جملہ قرآن کریم نے ذکر کیا، پھر فرماتی ہیں کاش میں ایک درخت ہوتی، یعنی میں اس دنیا میں نہ آئی ہوتی، جو معاملات میرے ساتھ گزرے ان کا جا کے حساب کتاب جب دینا پڑے گا تو پھر فرماتی کاش میں درخت ہوتی، اس قسم کے معاملات۔ تو ایسا ہی فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر اس قدر پریشانیاں، فتنے، آزمائشیں انسان کو گھیر لیں گی کہ وہ کسی قبر والے پر سے گزرے گا تو کہے گا اے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، کاش میں مر گیا ہوتا، اتنی مشکلات کے آنے سے پہلے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ایسا دور آئے گا، ہمیں جو معاشرتی حالات، معاشی حالات میں تنگی نظر آ رہی ہے نا، یہ آنے والے ادوار میں بڑھے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کا گواہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کا معنی اور مقصد یہی ہے کہ اتنی تنگی ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں ایک اور سبب بھی ہے، ایک اور سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے قناعت، توکل، صبر، ان جیسی جو دولتیں تھیں جو ہمارے بڑے بوڑھوں بزرگوں کے پاس تھیں وہ آج ہمارے پاس نہیں ہیں، ہماری خواتین کے پاس تھی۔ کہ ہمارے گھروں میں کیا سبق ملتا تھا؟ ہمارے گھروں میں سبق یہ ملتا تھا کہ روٹی جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لی جاتی تھی، اسے ضائع نہیں کیا جاتا تھا، اسے سنبھال لیا جاتا تھا بھی اگلے کھانے کے موقع پر یہ کام ہے۔ اور ہم سارے جانتے، ہم میں سے کسی کے لیے بھی یہ بات حیرانگی کی نہیں ہوگی کہ رات کی روٹیوں کو کسی کے ہاں بھی ضائع نہیں کیا جاتا تھا۔ رزق کی جو بے ادبی ہے آج کے دور میں جو عام ہوتی جا رہی ہے، اس دور میں رات کی روٹیوں کو بھی سنبھال کے رکھا جاتا تھا اور بڑی ترغیب دلائی جاتی تھی، اس کے لیے بڑا کچھ کہا جاتا تھا کہ یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان ماؤں کی وجہ سے، ان بوڑھی خواتین کی وجہ سے جو بچے ہوتے تھے وہ یہ اس بات پہ ایک دوسرے سے بحث کیا کرتے تھے کہ یہ میں نے کھانی ہے، یہ میں نے لینی ہے۔ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ رزق کی بے ادبی ہوتی ہے، آج ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بوڑھوں کا ادب نہیں ہوتا، آج ہمیں نظر آتا ہے کہ والدین کے ساتھ جو معاملہ اولاد کرتی ہے
یہ جو معاملات ہیں اس میں کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے، کیونکہ قرآن ایک بات فرماتا ہے، قرآن واضح طور پر فرماتا ہے ظہر الفساد، یہ جو فساد جو ظاہر ہوا ہے نا خشکی میں اور تری میں، یہ صرف اور صرف تمہارے اپنے قصبوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، عفو عافیت سلامتی نازل فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہم سے عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمارے لیے کشادگی فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ محتاجگی سے محفوظ و معمول فرمائے، آمین ثم آمین۔